بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ سکینہ، سمجھا دے اپنی بیٹی کو، جمعے کو اس کا نکاح ہے خیر دین سے۔ اگر اس نے اس بات سے انکار کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نم آنکھوں سے اپنے سگے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنا قرضہ چکانے کے لیے وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ ابا تو فیصلہ سنا کر چلا گیا، لیکن میں اماں کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اماں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں ہرگز اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی، میری زندگی برباد نہ کرو۔ اماں خود آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی، شہر بانو میری بیٹی، میں خود مجبور ہوں، لیکن میں تیری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، تو فکر نہ کر، میں کچھ سوچتی ہوں۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے مجھے 2-3 کپڑوں کے جوڑے دیے، ایک شاپر میں لپیٹ کے، اور کہنے لگی، جا شہر بانو، یہاں سے بھاگ جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ تیرا باپ تیری زندگی برباد کر دے گا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، اماں میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ میں تو کسی یتیم خانے دارالامان میں بھی نہیں جا سکتی۔ باہر کی دنیا سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اماں کہنے لگی، تو پریشان نہ ہو، یہ کرایہ اپنے پاس رکھ لے اور یہاں سے سیدھی ریلوے اسٹیشن جانا، وہاں ایک گاڑی میں بیٹھ کر سیدھی فرید آباد پہنچ جانا، اپنی خالہ کے گھر۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2-4 دن وہاں رہے گی، جب تیرے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ یہ بات بھول جائے گا تو میں تجھے لینے آ جاؤں گی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تو کہاں گئی ہے۔ اماں نے ساری پلاننگ کر لی تھی۔ میں آنسو بھری نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، کہیں ابا تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اماں، تو جانتی ہے نا وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ اماں کہنے لگی، تو پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ، بس میں تیری زندگی بچانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تو اس بوڑھے انسان سے شادی کر کے برباد ہو جا۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ پھر میں نے آخری بار پلٹ کر اماں کو دیکھا اور اس گھر کی دہلیز پار کر لی۔ اب میں نقاب کر کے کالے رنگ کی چادر پہنے ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے ریل گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیکن جب ٹکٹ چیک کرنے والا آیا اور اس سے میں نے کہا کہ میں فرید آباد جانا چاہتی ہوں، تو ٹکٹ چیکر نے مجھے غور سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، تم غلط گاڑی میں بیٹھ گئی ہو، یہ ٹرین فرید آباد نہیں جائے گی۔ یہ سن کر مجھے چکر سے آنے لگے کہ میں ایک غلط ٹرین میں بیٹھ گئی ہوں۔ اب میں کہاں جانے والی ہوں؟ اب تو میں ٹرین روک بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ تبھی کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے تھے۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ہمارے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ابا نشہ کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار مزدوری کر لیتا تھا، گھر میں 4 پیسے آ جاتے تھے، لیکن جب حالات انتہائی خراب ہو گئے اور ابا نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر اماں ہی ایک بنگلے میں کام کرنے لگیں، لیکن اماں اکثر بیمار رہتی تھیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا لیتی تھی، اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اگر ابا ایک دن آ کر اماں کو یہ نہ بتاتا کہ اس نے لاکھوں روپے قرضہ لیا ہے، کیونکہ وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، اسی لیے وہ اپنے دوست خیر دین سے لاکھوں روپیہ قرضہ لے چکا ہے اور اب پریشان ہے کہ یہ قرضہ کیسے اتارے گا۔ یہ سن کر اماں بہت غصہ کرنے لگی۔ اماں اور میں چاہتے تھے کہ ابا یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بہت عذاب میں تھی۔ محلے پڑوس کی کوئی عورت بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی کوئی آدمی ہمارے یہاں رہنے کو، ہمارے گھر کو پسند کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کی وجہ تھی ابا، کیونکہ ابا نشہ کرتا تھا اور نشے کی حالت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اماں پریشان ہو گئی تھیں کہ ابا لاکھوں کا قرضہ کیسے اتارے گا۔ روزانہ آ کر ابا انہیں یہی خبریں دیتا تھا کہ خیر دین مجھے پولیس تھانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کہتا ہے تیرا گھر بیچ دوں گا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ ابا نے خیر دین سے کہا کہ وہ میرا نکاح اس سے کر دے گا تاکہ وہ ابا کا سارا قرضہ معاف کر دے۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، جس کے بچے جوان تھے، سب شادی شدہ۔ بھلا اماں میری زندگی کیسے برباد ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ اسی لیے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں تو کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی تھی، کیونکہ مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب اس ریل گاڑی میں بیٹھ کر میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گی۔ تبھی دھیرے سے میرے قریب کوئی آ کر بیٹھا تو میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، جس کی آنکھیں ریل گاڑی کے ڈبے میں موجود اندھیرے کے باوجود بھی خوب چمک رہی تھیں۔
مجھے صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں سہم کر پیچھے ہوئی تو کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ دیکھو، یہاں اگر رونے دھونے لگ گئی تو سب لوگ سمجھیں گے کہ تم بالکل اکیلی ہو، اس لیے کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ تم بس یہ سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ یہ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے، لیکن شاید اسی میں میری بھلائی تھی۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اب میں خاموش رہی۔ پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے ساتھ میرے گاؤں چلو۔ دراصل میں اکیلا ہوں اور تم بھی اکیلی ہو۔ تم شاید راستہ بھول گئی ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دوں گا جہاں پر تم جانا چاہتی ہو۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اب مجھے اس پر تھوڑا اعتبار ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان غلط نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہی، یہاں تک کہ ٹرین ایک جگہ پر رک گئی تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، چلو اترو، اب میرا گاؤں آ گیا ہے۔ اگر تم آگے جاؤ گی تو تمہارے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں۔ یوں اس کی بات مان کر میں یہیں اترنے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کیونکہ میں نے اس پر مکمل بھروسہ کر لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ارادے نیک ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور اس کے پیچھے اتر گئی، لیکن جیسے ہی اتری تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ آدھی رات کو وہ کون سے اسٹیشن پر اترا ہے، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حیرت بھی ہوئی کیونکہ ٹرین سے کوئی دوسری سواری بھی نہیں اتری تھی اور نہ ہی ریلوے اسٹیشن پر کوئی دوسرا انسان کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ اتر گیا اور ٹرین چل پڑی۔ اب میں مکمل طور پر اسی کے سہارے پر تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر اس سے کہنے لگی، کہاں پر ہے تمہارا گاؤں؟ یہاں تو بالکل ہی سناٹا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ایک ویران جنگل ہے۔ میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا۔ میں اس کے ہنسنے پر تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہاں سے آگے جا کر ہمارا گاؤں ہے، گھبراؤ مت، آگے چلو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، گاؤں جا کر بھی تم نے سب سے یہی کہنا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ دراصل اگر کوئی لڑکا لڑکی بنا کسی تعلق کے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں تو لوگ انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اب تم خود سوچ لو، سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تم نے زندگی جینی ہے یا پھر موت کو گلے لگانا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب میں بالکل بے بس تھی۔ وہ جو کچھ بھی مجھے کہہ رہا تھا مجھے اس کی بات ماننی ہوگی، یہ میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات سے انکار نہ کیا۔ پھر میں اس کے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ پورے 2 گھنٹے ہو گئے۔ پیدل چلتے چلتے میرے پاؤں شل ہو گئے تھے، لیکن میں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ میں اسے تھکن کا احساس دلانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی مجھے دور بہت سارے دیے سے جلتے ہوئے نظر آنے لگے۔ حیرت بھی ہوئی، آدھی رات کو اس گاؤں میں لوگ جاگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور بچے ایک طرف کھیل رہے تھے، عورتیں بھی 3-4 مختلف گروپ میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اس نوجوان کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہوئی، اچانک ہی سب مجھے دیکھنے لگے، جیسے وہ میرے آنے پر بہت حیران ہو۔ تبھی ایک آدمی آگے آیا۔ اس نے اس نوجوان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کون ہے یہ اور تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ جانتے ہو نا کہ ہم کسی غیر کو اپنے گاؤں میں نہیں بلاتے، یہ ہماری بستی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یہاں پر آئے۔ وہ آدمی اس پر غصہ کر رہا تھا تو نوجوان سب سے کہنے لگا، دراصل اس لڑکی کو بہت شوق تھا مجھ سے شادی کرنے کا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اس کے منہ سے یہ جھوٹ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر سب ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جبکہ میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ آخر یہ سب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تبھی ایک عورت اس نوجوان سے کہنے لگی، جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جانے بنا کہ یہ ہماری بستی میں رہنے کے قابل ہے یا نہیں، تم اسے یہاں لے آئے ہو، ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ نوجوان غصے سے کہنے لگا، ہرگز نہیں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، ابھی یہی رہے گی میرے ساتھ۔ یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، یہ اپنی رضامندی سے یہاں پر آئی ہے۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ، کیا تم پاگل ہو جو تم نے اس سے شادی کر لی؟ تم جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں مجبور تھی، ورنہ میری زندگی برباد ہو جاتی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کی۔
میری آواز سن کر وہ سب حیران ہو رہے تھے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز تو بہت خوبصورت ہے، چلو ٹھیک ہے، ہماری بستی میں ایک نیا عجوبہ آ گیا ہے۔ میں حیران بھی ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے اپنی بستی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ نوجوان مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا، یہ دیکھو، میں اس لڑکی کو لے آیا ہوں، تمہاری خدمت گزاری کے لیے لایا ہوں، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی، اور اس کے گھر کا ماحول بھی، جہاں پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس ایک دیا ہی جل رہا تھا اور ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی اور شدید بدبو کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر بہت سی گندگی ہے، شاید پرندوں کے پر، پنجے وغیرہ، اور نہ جانے کیا کیا یہاں پر پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نوجوان کو دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ اس قدر عجیب و غریب بستی سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن یہاں آ کر تو میں شدید پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں سو جاؤں کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ سونے کا احساس تو میرے آس پاس بھی نہیں تھا۔ میں کیسے سوؤں گی یہاں پر؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں غیر محفوظ ہوں۔ پھر میں ایک کونے میں دبک کر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب و غریب سی سرگوشیوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں حیرت سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کی ماں غصے سے کہہ رہی تھی، تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ بستی والے ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بستی والوں کو میں نے سمجھا دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس میں اس لڑکی کو خاص مقصد کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں اسے اسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گا جس نے آپ کی وہ ساری چیزیں چھین لی ہیں۔ میں وہ ساری طاقت، ساری چیزیں آپ کو واپس دلوا کر رہوں گا۔ کل میں اسے اسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے میں اسے لا علم ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو عورت کہنے لگی، اچھا، کیا یہ تمہاری بات مان لے گی؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کیوں نہیں مانے گی؟ میں نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے اس کی بستی میں پہنچا دوں گا اگر اس نے میری بات مان لی تو۔ میں بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بات مان لے۔ وہ دونوں نہ جانے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ ضرور مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ میں صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں پر رات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے ہی عجیب و غریب باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی کچھ پتہ ہی نہ چلا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ صبح ہو گئی ہوگی، لیکن ابھی بھی ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں بھی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں گھبرا کر باہر آئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ نوجوان اور نہ ہی وہ بوڑھی عورت۔ تبھی میں اس گھر سے ہی باہر آ گئی۔ اب تو مجھے اور بھی حیرت ہونے لگی۔ وہ بستی جو رات کے وقت بہت ہی پر رونق لگ رہی تھی، اب بالکل ہی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، سارے گھر ایک جیسے ہی تھے۔ میں گھبرا کر رونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، لیکن مجھے یہ مسکراہٹ بہت جھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اتنی پریشان کیوں ہوں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، آخر یہاں صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ میں سو کر تھک گئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، اس بستی والے پوری رات جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اسی لیے سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، جبھی تمہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، لیکن پہلے تم کچھ کھا لو۔ آؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کو کہا تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے فروٹ تھے جو بہت ہی لذیذ لگ رہے تھے۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں جلدی جلدی وہ پھل کھانے لگی۔ پھل کھاتے ہی مجھے عجیب سی طاقت کا احساس ہوا تھا۔ میں اپنے اندر توانائی محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہوئی تھی اس کے سامنے کھانے میں، کیونکہ اس وقت میں شدید بھوکی تھی۔ پھر جیسے ہی میرا پیٹ بھرا تو میں ساری باتیں بھول گئی، یہاں تک کہ اپنے اندر کا خوف بھی۔
پھر وہ کہنے لگا، اب تم بہت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو، دراصل میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کچھ بھی سوال نہیں کیا تھا، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ پھر وہ مجھے اس جنگل سے باہر لے کر آ گیا۔ یہ ایک سیدھی سڑک تھی۔ وہ سڑک کنارے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ آخر مجھے میرے گاؤں کب چھوڑے گا۔ اسی لیے میں نے اسے پکارا اور کہنے لگی، تم نے مجھ سے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب تو مجھے میرے گاؤں چھوڑ دو۔ یہ سن کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، چھوڑ دوں گا بہت جلد، تمہیں یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے تم اپنی خالہ کے گھر کیوں جانا چاہتی ہو، کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک بوڑھے سے کر رہا تھا اور تمہاری ماں نے تمہیں اپنے گھر سے بھگا دیا تھا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، مجھے سب معلوم ہے، میں پہلے دن سے سب کچھ جانتا ہوں۔ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا، میں سوچتی رہ گئی، لیکن مجھے یاد نہ آیا کہ میں نے اسے سب کچھ خود بتایا ہے۔ پھر وہ کافی آگے نکل آیا، اس بستی سے بہت دور۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ دیکھو، وہ سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، وہاں ایک بوڑھا عامل رہتا ہے، وہ بڑا ہی چالاک اور مکار ہے، دراصل تمہیں چند دن اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، میں بھلا اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جبکہ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، بس میں تمہاری مدد کروں گا، تم یوں سمجھو کہ مجھے اس سے بہت بڑا بدلہ لینا ہے۔ دراصل میں تمہیں ابھی کچھ بتا نہیں سکتا، بس تم اس عامل سے جا کر کہنا کہ تم راستہ بھٹک گئی ہو اور چند دن کے لیے اس پہاڑی پر رہنا چاہتی ہو، وہ تمہیں رہنے کی اجازت دے دے گا۔ جب تم وہاں پر رہو گی تو میں تم سے ملاقات کرنے آؤں گا، تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اب مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی تھی۔ میں اس نوجوان کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار لگ رہا تھا اور مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھو، بس مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد چاہیے، تمہارے علاوہ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ میری ماں کی خاطر ہے۔ دراصل میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اپنی ماں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا اسے، وہ کتنی بیمار ہیں، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ بس تم کچھ دنوں کے لیے میری مدد کر دو، اس کے بعد میں تمہاری زندگی بہت آسان کر دوں گا۔ مجھے وہ نوجوان بہت جھوٹا لگ رہا تھا، میں اس کی کوئی بھی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن سامنے میری مجبوریاں تھیں جو مجھے کہہ رہی تھیں کہ مجھے اس کی بات ماننی ہوگی، ورنہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ پھر اس نے مجھے اس پہاڑی پر جانے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑی سی آگے چلی گئی۔ میں نے پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھنا چاہا تو میں حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے خود کو غیر محفوظ ہونے کا احساس کر کے میں شدید خوف کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ پھر چلتے چلتے میں اسی پہاڑی پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے سامنے قدم رکھا تو حیران رہ گئی، وہاں ایک بوڑھا عامل بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال لال تھیں، شیطانیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت گھن محسوس ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی، یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کی آواز میں کھردرا پن تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے ناخوش ہو۔ میں ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی، وہ بابا جی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے آگے کا راستہ نہیں مل رہا، مجھے اپنے گاؤں میں جانا تھا لیکن غلطی سے میں یہاں پر آ گئی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا، ایک بار جو راستہ بھٹک جائے دوبارہ اسے راستہ نہیں ملتا، بہرحال میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں چند دن کے لیے یہاں پر رہنا چاہتی ہوں، میں کسی سے چھپ کر یہاں پر رہوں گی، دراصل مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اب میں نے اس سے بات بنا کر کہہ دیا تھا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہو لیکن خبردار میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس نے مجھے پہاڑی کے اندر جانے کو کہا۔ میں جیسے ہی پہاڑی کے اندر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر اس کی بہت سی کتابیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی صندوق بھی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔
میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس نے تو یہاں سارا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ سارا سامان بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا، لیکن میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عامل اندر آیا تھا، پھر کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں بابا جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں راستہ بھٹک گئی تھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، پھر کہنے لگا، کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے یہاں پر رہنا، پھر کل واپس یہاں سے چلی جانا، میں زیادہ دن کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ پھر اس نے مجھے کھانے کے لیے چاول بھی دیے جو نہ جانے کہاں سے وہ لے کر آیا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، پھر میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ عامل تو باہر چلا گیا تھا اور میں اس پہاڑی پر بالکل اکیلی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی سونے لگی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہاں پر تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے میری بات مانو اور جلد سے جلد وہ مقصد حاصل کر لو۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھولیں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ نوجوان میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، جب تم یہاں آ سکتے ہو تو تم نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں یہاں ہر وقت نہیں آ سکتا، میں صرف اس کی غیر موجودگی میں یہاں آ سکتا ہوں، وہ بھی صرف 1 منٹ سے زیادہ کے لیے نہیں۔ میں تمہیں دراصل ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ دراصل تمہیں ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی حاصل کرنی ہوگی۔ وہ انگوٹھی میری ماں کی ہے جو اس عامل نے چرا لی تھی۔ تم نے ہر قیمت پر وہ انگوٹھی اس عامل سے حاصل کرنی ہے۔ جب تک تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن وہ انگوٹھی تمہارے لیے اتنی قیمتی کیوں ہے اور تم خود اسے کیوں نہیں چرا سکتے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، یہ سب باتیں میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہوا تو میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا تھا۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ سب ایک خواب تھا یا حقیقت؟ میں حیرت سے اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ وہ ابھی بھی میرے سامنے تھا، لیکن پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ تبھی وہ عامل اندر آیا۔ اس نے مجھے یوں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا لڑکی، کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ وہ میری شکل دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، کل صبح صبح اس پہاڑی پر لوگوں نے آنا ہے، کیونکہ کل جمعرات کا دن ہے۔ سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، بہت لوگوں کا رش رہتا ہے یہاں پر۔ اب تم یہاں پر آ گئی ہو تو میری مدد کرو۔ ایک ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتے رہنا اور نقاب لگا کر رکھنا، کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بہت بڑا عامل ہے، جیسے کہ ایک عامل ہماری کالونی میں تھا جس کے پاس لوگوں کا جم غفیر رہتا تھا۔ ضرور یہ جادو وغیرہ کرتا ہوگا۔ اب مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میں اس نوجوان کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ پھر رات کو میں گہری نیند سو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہو، جس میں کسی نیلے رنگ کی انگوٹھی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ میں نے پھر زیادہ اس بارے میں نہیں سوچا اور میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح سچ میں ہی یہاں پر لوگوں کا رش جمع ہونے لگا اور میں بھی ان لوگوں کو دیکھ کر حیران تھی جو اس عامل سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ پھر میں ایک کونے میں چھپ گئی۔ مجھے ان سب سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب اندر جانے لگے اور اپنے من کی مراد حاصل کرنے کے لیے اس عامل سے نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ مجھے یہاں پر بہت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، ان لوگوں سے چھپ کر۔ میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ تبھی کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں تو حیران رہ گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، کیا تم نے میری بات مان لی؟ کیا تم نے وہ کام کر لیا؟ میں حیرت سے کہنے لگی، کون سا کام؟ تو وہ غصے سے کہنے لگا، میں جب تمہارے سامنے آیا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے وہ نیلے رنگ کی انگوٹھی حاصل کرنی ہے، کیا تم نے وہ انگوٹھی لے لی ہے؟ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن وہ تو صرف ایک خواب تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ دراصل تم نے اس عامل کی وہ نیلے رنگ کی انگوٹھی حاصل کرنی ہے، اسی لیے تمہیں میں نے یہاں بھیجا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے وہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ تو سب حقیقت تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن تم میرے سامنے سے غائب کیسے ہو گئے تھے؟ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا،
اس لیے کہ میرے اندر غائب ہونے کی طاقت ہے، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ اس نے میرے چہرے پر حیرت دیکھ لی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہی حقیقت ہے، میں ایک جنزاد ہوں، اور تم اس رات جس طرح میرے ساتھ گئی تھی، میں تمہیں لے کر اپنی جنات کی بستی میں آ گیا تھا۔ میں انسانوں کی دنیا میں گیا تھا ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جو میری مدد کر سکے، کیونکہ میں یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اس پہاڑی کے اوپر اس عامل نے ہمارے لیے ایک عمل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی ہم اس پہاڑی پر آئیں گے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں یہاں نہیں آ سکتا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی۔ دراصل بہت سالوں پہلے کی بات ہے، اس عامل نے ہماری بستی دیکھ لی تھی۔ ویسے تو ہم انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے اس کی ہم پر نظر پڑ گئی، اور پھر اس کی نظر میری ماں پر پڑی جو جنات کی بستی کی ملکہ تھی۔ سب سے بڑی طاقتور جنزادی تھی وہ۔ اس کی طاقت اس کی نیلی انگوٹھی میں تھی۔ عامل نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا کہ اگر اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور انسانوں کی مدد کر سکے گا۔ دراصل یہ انسانوں سے بھاری زیورات لیتا ہے اور پیسے وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ پیسے اپنے خاندان والوں کو بھجواتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اس کا پورا خاندان انہی پیسوں سے گزارا کر رہا ہے۔ پھر وہ ہماری بستی میں داخل ہوا، لیکن ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس نے نہ جانے کون کون سے عمل سیکھ رکھے تھے۔ پھر اس نے میری ماں سے دھوکہ کیا اور اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی۔ اس وقت میں بہت چھوٹا سا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر میری ماں بیمار رہنے لگی۔ جنات کی بستی میں جتنے بھی جنزاد اور جنزادیاں تھیں، سب نے اسے ملکہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ایک پرانے گھر میں رہنے لگی میرے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی میں جوان ہوا، میرے اندر طاقتیں آئیں، مجھے بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ اب میں ہر حالت میں اپنی ماں کو ایک ملکہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اس عامل کا پتہ کیا اور اس سے وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہی، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے ایک جنات عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی لڑکی تمہاری مدد کر سکتی ہے، کیونکہ نوجوان لڑکیوں کو یہ عامل کچھ نہیں کہتا، اس لیے تم اس کام کے لیے کسی لڑکی کی مدد لو۔ پھر تم میرے سامنے آئی۔ میں نے سوچا کہ میں تم سے ہی مدد لے لیتا ہوں، اس لیے تم میری مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ جہاں تم جانا چاہو گی میں تمہیں وہیں پر چھوڑ دوں گا، لیکن تم کسی طرح وہ انگوٹھی مجھے واپس دلانے میں میری مدد کرو۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ پھر جیسے ہی جمعرات کی رات کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جس نے جو کام کروانا تھا عامل سے کہہ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عامل کا تھیلا نوٹوں سے بھر گیا تھا۔ وہ نوٹ گن رہا تھا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے بھاری زیورات اٹھاتے دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، آؤ لڑکی، تم بھی کچھ لے لو۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری نظر اس کی انگوٹھی پر تھی جو اس نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی۔ اب میں پریشان سی ہو گئی، بھلا میں یہ انگوٹھی اس سے کیسے لوں گی؟ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اگر مجھے اس جنزاد کی مدد حاصل کرنی ہے اور اپنی خالہ کے گاؤں لوٹنا ہے تو ضرور مجھے یہ انگوٹھی حاصل کرنی ہوگی۔ میں رات بھر یہی سوچتی رہی۔ جب وہ عامل سو گیا تو میں نے اس پہاڑی کا جائزہ لیا جس پر اس نے گھر بنا رکھا تھا۔ میں اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں رکھی تھیں۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ یہ جڑی بوٹیاں کیسی ہیں۔ پھر میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سونگھنے سے عام طور پر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے وہ ساری جڑی بوٹیاں اٹھائیں اور باری باری اس عامل کی ناک کے پاس لگانے لگی۔ ایک جڑی بوٹی لگاتے ہی اچانک اس کے جسم میں زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں جلدی سے ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ میں حیران تھی، شاید یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب میں نے کوشش شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے لگی۔ حالانکہ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہ انگوٹھی اتارنے لگی، اچانک ہی چیخنے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں آنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن میں نے ان آوازوں پر دھیان نہ دیا، بلکہ میں انگوٹھی اتارتی رہی۔ آخر کار تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے وہ انگوٹھی اتار لی تھی۔ اب مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کہیں یہ عامل ہوش میں نہ آ جائے، میرا پیچھا نہ شروع کر دے،
یہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں سمجھ گئی کہ عامل کو ہوش آ گیا ہے، وہی مجھے جان سے مار دے گا۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک لیا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ عامل نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ وہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لوگی، اور دیکھو تم نے کتنی جلدی میرا کام کر دیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، حالانکہ خوف سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگی، تم مجھے اپنی بستی میں لے جاؤ ورنہ وہ عامل مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، اس انگوٹھی کے آتے ہی میری طاقتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس لیے اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں ہوں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا جو اس نے مجھ سے کیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنی جنات کی بستی میں لے آیا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی انگوٹھی کو اس کی انگلی میں پہنانے لگا۔ اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ پہلی بار جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو مجھے ان سے بہت ڈر لگا تھا، لیکن اب وہ مجھے ایک بے بس جنزادی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ انگوٹھی کے حاصل کرتے ہی سارے جنات جشن منانے لگے۔ پھر اس جن ذات نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہی لڑکی ہے، اسی نے ہماری یہ انگوٹھی واپس دلائی ہے۔ اب ہماری بستی کی ساری خوشیاں ہمارے پاس لوٹ آئیں گی۔ سارے جنات میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ پھر رات ہوئی تو میں اسے کہنے لگی، میں نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم میری مدد کرو۔ میں جہاں جانا چاہتی ہوں تم مجھے وہیں چھوڑ دو۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں حفاظت سے چھوڑ دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک انسان کے روپ میں جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جنات ہے یا پھر انسان۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو بہت دن ہو گئے ہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، کیوں نہ میں خالہ کے گاؤں جانے سے پہلے اپنے گھر چلی جاتی ہوں، اماں کے پاس۔ اماں اکیلی ہوگی، اسے میری ضرورت ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اس جنزات سے کہنے لگی، تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے سب کچھ پتہ کروا لیا ہے، تمہارا باپ بہت غصے میں ہے اور تمہاری ماں سے ناراض ہے، لیکن وہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ میں وہاں نہ جاؤں، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور کہنے لگی کہ میں اماں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے تم مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گیا۔ پھر اس رات ہی ہم نے سفر شروع کر دیا تھا۔ اب میں واپس اپنے شہر لوٹ آئی تھی اور جن ذات میرے ساتھ ہی تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان ہے یا پھر کوئی جنات۔ رات کو میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ سامنے ہی اماں بیٹھی تھیں اور ابا ایک الگ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ تیری بھگوڑی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ میں اماں کے سینے سے جا لگی۔ اماں مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر ابا کہنے لگا، اب تو مجھ سے نہیں بچ سکے گی، میں پھر سے تیری شادی کروں گا، کیونکہ خیردین کا قرضہ میں کیسے اتاروں گا؟ تیری شادی اس سے کروں گا تو وہ اپنا قرضہ معاف کر دے گا۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں ابا سے کہنے لگی، ابا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اماں بھی حیران ہو گئی تھیں۔ ابا کہنے لگا، کیا تو نے اسی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے جو تیرے ساتھ آیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ جن ذات مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اس وقت مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ابا غصہ کرنے لگا، لیکن وہ جن ذات سے ڈر گیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی نوجوان ہے جو بہت طاقتور ہے۔ ابا خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اماں سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کسی غیر سے نکاح کر لیا؟ یہ کون ہے؟ میں کہنے لگی، اماں میں نے ابا سے جھوٹ کہا تھا، یہ تو مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا، دراصل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ یہ سن کر اماں نے شکر ادا کیا۔ پھر وہ جنزات کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دے سکتا ہوں، جس سے تمہارا باپ اپنا سارا قرضہ اتار دے گا اور تمہیں اس کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہو تو میں یہ کر سکتا ہوں۔
میں حیرت سے کہنے لگی، کیا سچ میں ہی تم میری مدد کرو گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، تم نے بھی مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جب تم صبح سو کر اٹھو گی تو تمہارے تکیے کے نیچے بہت سے پیسے موجود ہوں گے، یہ میرا تحفہ سمجھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اچانک ہی میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی تھی۔ میں پوری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح جیسے ہی سو کر اٹھی تو میرے تکیے کے نیچے بہت سارے پیسے پڑے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے اماں کو دے دیے اور اماں سے کہنے لگی کہ یہ پیسے آپ ابا کو دے دینا۔ اماں حیران تھیں، لیکن جب ابا نے وہ پیسے دیکھے تو وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا میں۔ آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا۔ یہ سارے پیسے میں خیردین کو دے دوں گا، اس کا قرضہ اتاروں گا تو وہ میری جان چھوڑ دے گا۔ پھر ہم دونوں مل کر تمہاری شادی کریں گے بہت دھوم دھام سے، اور تمہاری رخصتی بھی کر دیں گے اسی نوجوان کے ساتھ۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے تو ابا سے جھوٹ کہا تھا، لیکن اب ابا تو میری رخصتی کی بات کر رہا ہے۔ پھر ابا نے وہ سارے پیسے خیردین کو دے دیے۔ یوں ابا کا سارا قرضہ اتر گیا تھا، لیکن میں نے ان دونوں کو کہہ دیا کہ میں نے ابا سے جھوٹ کہا تھا، میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، وہ تو میری مدد کرنے آیا تھا۔ پھر ابا کہنے لگا، اگر تو اس نوجوان کو پسند کرتی ہے تو مجھے بتا دے، میں تیری شادی اسی سے کر دوں گا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس سے شادی کر سکتی ہوں، اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا مجبوری ہے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک جن ذات تھا اور میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ اماں تو بیمار رہتی تھیں۔ اماں نے کام تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ابا اب دوبارہ مزدوری کرنے لگا تھا۔ میں بھی ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ اب پھر سے میری زندگی دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور بہت بہترین گزر رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزرتا گیا۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو یوں لگا جیسے ایک سایہ سا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ایک سنسان جگہ پر آئی تو اچانک اس سائے نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، یہ تو وہی جن ذات تھا۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، تم میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ تم تو اپنی بستی میں واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ بار بار کیوں آ جاتا ہے۔ میرے دل میں کئی سوال تھے، مگر وہ بنا کسی جھجک کے کہنے لگا، میں تو بس تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ دراصل مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے خود کو روک نہیں پایا اور تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی جنات اتنی محبت اور خلوص سے کسی انسان کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پھر سے بولنے لگا، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، بہت نیک دل ہو، تمہاری معصومیت، تمہاری سادگی، تمہاری باتیں، سب کچھ دل کو چھو جانے والا ہے۔ میں نے اس کی تعریف سنی تو میرے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور قدرے سخت لہجے میں بولی، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی میرا پیچھا کرتے رہو گے؟ میرے سوال پر وہ مسکرایا، جیسے اسے میری گھبراہٹ کا اندازہ ہو چکا ہو۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں بچپن سے ایک ہی بات بٹھائی گئی تھی کہ شادی کا مطلب قید ہے، آنسو ہے، قربانی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے شادی کا خیال ہی میرے لیے خوفناک تھا۔ میں نے اپنے خیالات کو الفاظ دیے، مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے کسی انسان سے شادی کر لی تو وہ مجھے ساری زندگی ایسے ہی رلائے گا جیسے میرے والد نے میری ماں کو رلایا۔ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر دھیرے سے بولی، ہاں، تمہاری اور میری دوستی ہمیشہ رہے گی۔ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوگی تم میری مدد ضرور کرنا، کیونکہ تم ایک نیک جنزاد ہو
اور تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے یقین دلایا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا، اور میں دعا کروں گا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو تمہیں کبھی دکھ نہ دے، جو تمہاری عزت کرے، تمہاری خوشیوں کا خیال رکھے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی روشنی جاگی، جیسے کوئی امید کا دیا جل اٹھا ہو۔ میں مسکرائی اور پھر گھر کی طرف چل دی۔ اب جیسے میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر چکی تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر کہیں نہ کہیں وہ جن مجھے یاد آتا رہتا۔ وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آتا تھا، اور جب بھی آتا میری پریشانیاں جیسے خود بخود کم ہو جاتی۔ میرے اماں اور ابا اکثر مجھ سے کہتے، بیٹی اب شادی کر لو، شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ مگر میں ہر بار یہی کہتی، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، جب میرے خیالات بدلیں گے تب میں خود بتا دوں گی۔ انسانوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن میری زندگی میں وہ ایک نیک جن موجود تھا جو ہمیشہ میری مدد کرتا تھا۔ اس کا وجود میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ وہ میری ہر مشکل میں میرا سہارا بنتا تھا، میری ہر پریشانی کو مجھ سے پہلے سمجھ لیتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں میری مدد کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی صرف دوستی کے جذبے سے آتا ہے، یا اس کے دل میں میرے لیے کچھ اور بھی ہے؟ مگر ان سوالوں کے جواب میں نے کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کی وجود کی سچائی پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں خود کو پہلے سے زیادہ مطمئن محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں تھا، مجھے اپنی آزادی عزیز تھی۔ لیکن کیا زندگی ہمیشہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہم سوچتے ہیں؟ کیا قسمت ہمارے فیصلوں کو ہمیشہ ویسا ہی تسلیم کرتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ یہی سوال میرے دل میں ہر رات سر اٹھاتا اور میں الجھن میں مبتلا ہو جاتی۔ مگر ایک بات کا یقین تھا، چاہے کچھ بھی ہو، وہ جن میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا تھا جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میری ہر خوشی ہر غم میں میرے ساتھ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میرے لیے کیا لے کر آئے گا، مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو محض ایک آغاز تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔